نبي 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. پیج نمبر 59 لیسن نمبر 26. اس کی ہیڈنگ ہے دیکھیے توابع. توابع جو ہے تابع کا پلورل ہے، جمع ہے. تابع کے معنی پیروی کرنا، پیچھے چلنا. تابع ہے بول تو کسی کے تابع ہونا. تو اس کے 4 چیزیں ہیں اس میں، جس میں 3 چیزیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک چوتھی چیز نہیں ہے آپ کے. پہلی چیز کیا ہے دیکھیے صفت. مرکب توصیفی پڑھ چکے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے، صفت ہوتی ہے. تو اردو میں، انگریزی میں، تیلگو میں، ہر زبان میں صفت پہلے آتی، بعد میں اس جو ہے جس کی صفت ہے اس کا نام آتا. مگر عربی میں جس کی صفت بول رہے ہیں وہ شخص کا نام پہلے آتا، بعد میں صفت آتی. ایسا الٹا ہے. تو یہاں اس کے دیکھیے آپ، نمبر 1 صفت ایگزامپلس میں ہے نا. رجلو مسلمو ہے نا. رجلو پہ کیا ہے، پیش ہے، تو آخری میں جو ہے میم پہ بھی پیش آ گیا. الف لام کے ساتھ پڑھے تو کیا دیجیے الرجل المسلمو. اس میں بھی کیا ہے، وہی ہے، پیش ہے. اب اللہ آیا دیجیے الرجلی رجل المسلمی. اللہ کی وجہ سے رجلو تھا تو زیر آ گیا اس کو، ہے نا. تو یہ کیا ہے، موصوف ہے، یہ اسم ہے. اس کے بعد میں اس کی صفت کیا، مسلم. تو اس کے اوپر بھی زیر ہے دیکھیے، لام کے اوپر زیر ہے تو میم کے اوپر بھی زیر. اور یہ عربی زبان کی گرامر اصل کیا ہے معلوم ہے، کسی بھی لفظ کے آخری حرف کے اوپر کی حرکت. آخری حرف کے اوپر لفظ کے کیا حرکت ہے، گرامر اکثر وہی چیز بتا. ٹھیک ہے نا. یہ وہ آ گیا. اب نیچے کا دیکھیے انا ہے. دیکھیے انا کے ساتھ کیا، انا کیا کرتا بھائی، اپنے اسم کو زبر دیتا. تو الرجلو تھا تو رجولا کر دیا اس. تو مسلمہ کے اوپر بھی زبر آیا. کلو رجلین، یہاں 2 زیر آ گئے. تو مسلمین کے اوپر بھی کیا ہو گئے، 2 زیر ہو گئے. پھر یہاں رایتا رجولن مسلمن. تو کیا تم نے دیکھا آدمی کو، کچھ کیسے آدمی ہے وہ، مسلمان. یہاں 2 زبر آ گئے، ادھر بھی 2 زبر آئے. تو ایک چیز یہ بھی بول دینا یاد رکھنے کی ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے آخری میں 2 لفظ آتے ہیں تو قرآن کا اصول کیا ہے، ایک الف کا اضافہ ہے. تو یہاں الف جو اضافہ ہوا ہے 2 زبر کی وجہ سے، کہیں بھی دیکھو آپ قرآن میں جب 2 زبر آتا ہے کسی اسم کے آخری میں تو ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے. یہ ہو گیا. ان دی ابو مرکب رجلن از موصوفن. موصوف ہے، رجل کیا ہے، موصوف ہے. اینڈ مسلمن کیا ہے، اس کا تابع ہے نا. صفت کیا ہے، موصوف کی تابع ہوگی. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز دیکھیے عطف. سیکنڈ ایٹم کیا ہے، عطف. عطف مینس دی کلبنگ حرف of 2 isms in a sentence. جیسا اینڈ ہے نا، اور کے معنی میں، میں اور میرا بھائی بازار گئے تھے، میں اور ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں، عطف بولتے ہیں. عطف کا اصل ورڈ کیا ہے بولتے، واو ہے. خالی واو کے معنی کیا، اینڈ کے معنی. عطف means the clubbing حرف of 2 isms in a sentence. The حروف عطف are 10 numbers and they are as follows.
یہ حروف یہ عطف کے طور پہ جو آنے والے حروف ہیں یہ 10 ہیں بھائی. سب سے پہلے کیا ہے؟ واہ ہے. اور 99% یہی رہتا استعمال. واہ. فا بھی آتا، سما بھی آتا، حتیٰ آتا، اما، او، ام، لا، لاکنہ، بل، یہ بھی جو ہے آتے. اس سے پہلے کا اسم کے اوپر جو حرکت رہیں گی بعد والے اسم کے اوپر بھی آخری میں وہی حرکت رہے. دی حرکت وچ از آن دی اسم بیفور دی عطف. عطف کے پہلے کے اسم پہ جو حرکت ہوں گی آخری میں وہی حرکت جو ہے اس کے بعد والے اسم پہ بھی رہیں گی. میں ایگزامپل دیکھ لیجیے. پہلی ایگزامپل کیا ہے؟ قال اللہ. قالا کیا ہے؟ ماضی ہے. قال اللہ، اللہ نے کہا. قالا کے معنی کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا. وہ آ گیا دی. وہ رسولہ، اللہ کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. وہ آ گیا، وہ عطف ہے تو رسول کے اوپر بھی پیش آیا ہے نا. اللہ کے اوپر پیش آیا تو رسول پہ بھی پیش اس واسطے آیا کہ اس کے دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ حرف عطف ہے. رسولہ کے بعد کیا ہے؟ ایک ضمیر بھی ہے. رسولہ کے معنی کیا ہوئے؟ نہیں، رسولہ کی ضمیر کیا ہے؟ کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. یعنی اللہ نے کہا اور اس کے رسول نے. اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا. اچھا یہ دیکھیے اس کے بعد یہاں کیا آ گیا؟ اللہ کے اوپر پیش تھا نا، رسول پہ بھی پیش آ گیا. اب دوسرا دیکھیے. من اللہ. من کیا ہے بھائی؟ حرف جر. من کیا ہے؟ حرف جزر ہے. تو من اللہ. ہاں اب یہاں پوچھ رہے ہیں کوئی بھی آپ، من تھا تو زبر کیا ہوا یہاں؟ حرف جر کیا ہے بھائی؟ من ہے. میم زیر نون جزم. نون جزم، مگر اس میں خصوصیت یہ ہے جب آگے ملاتے تو اس کو جزم کو نکال کے زبر سے پڑھتے. یہ بھی معمولی چیز ہے مگر یاد رکھنا پڑتا. اگر نہیں معلوم ہے تو آپ جواب نہ دے سکتے. من جو حرف ہے اصل میں کیا ہے؟ میم زبر نون جزم ہے. من من اللہ کیسے کیوں ہو گیا؟ زبر کیوں ہو گیا؟ تو زبر اس وجہ سے آتا. جزم کے ساتھ آگے نہیں ملا سکتے. جزم کے ساتھ کسی آگے لفظ کو نہیں ملا سکتے. زیر نے تو زبر ہونا، پہلے والے سے ملا سکتے، زیر یا زبر ہونا. تو اس کو یہاں من کے اوپر زبر دیتے، یاد رکھنا. وہ بھی وہ من اللہ وہ رسول ہی. من کی وجہ سے اللہ کے اوپر کیا ہو گیا؟ زیر ہو گیا. تو رسول کے اوپر بھی زیر آ گیا ہے نا. تو وہ ہو جو ضمیر تھی وہ بھی پیش تھا، اس کو بھی زیر آ گیا. اس کو زیر کس وجہ سے آ گیا؟ اس سے پہلے گھر کے اوپر زیر ہے بول گیا. وہ رسول ہوا تھا، پیش تھا، وہ ہو جیسے کا ویسا رہا. رسول پہ زیر ہونے کی وجہ سے ہو کی ضمیر جو ہے اس کے اوپر بھی زیر آ گیا. وہ ضمیروں کو اس میں پڑھ چکے ہیں. یہ دیکھو بھائی، یہ کتاب کی ایک ایک لائن آپ تھرو رہنا پڑے. ایک لائن بھی چھوٹ گئی آپ کی تو ایک ایٹم چھوٹ گیا سمجھ جاؤ. سمجھے؟ ہاں. اب تیسری ایگزامپل دیکھیے. ان اللہ، انا کی وجہ سے اللہ کے اوپر کیا ہو گیا؟ زبر آ گیا. وہ رسول ہو، لام کے اوپر، رسول کے لام کے اوپر بھی زبر آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا. واو از حرف عطف. ہنس دی حرکت آن دی اسمز اللہ اینڈ رسول آر دی سیم. اللہ کے اوپر اور اس کے بعد کا حرف جو ہے رسول ہے اس کے اوپر دونوں پہ حرکت کیا رہیں گی بھائی؟ ایک ہی رہیں گی. نمبر 3 دیکھیے. بدل نام ہے اس کا. اس کا نام کیا ہے؟ بدل. بدل کیا چیز ہے سنیے. If the different names of the same ism are used in a sentence or a paragraph, then the harkat of the first ism will be and should be there on other asma also as shown below. یہاں دیکھو بھائی، سمجھ میں ایک بات. یہ ایک آدمی کے کئی نام ہوتے نا، نام بڑھتے جاتا. اصل نام لکھنے کا بڑا لمبا نام رہتا ہے. عرفیت بولیے
खाली पुकारने का नाम अलग है। वैसे अल्लाह के तो बहुत नाम है, अल्लाह के नाम तो बहुत है ना। तो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर एक ही सेंटेंस में या एक ही पैराग्राफ में, एक ही सेंटेंस में या एक ही पैराग्राफ में अगर अल्लाह का नाम, खास तौर पे अल्लाह का ही होता रहता है, अल्लाह का नाम कई जगह इस्तेमाल हुआ, अल्लाह का नाम कई जगह इस्तेमाल हुआ। अल्लाह रब भी बोले तो अल्लाह ही है, हकीम बोले तो अल्लाह है ना, कई नाम है, कई नाम है। तो पहले लफ्ज़ जो अल्लाह का है उसके ऊपर आखिरी में जो हरकत होंगी वही हरकत दूसरों पे भी रहेंगी हमेशा। यही है बदल का मतलब, यानी पहले इस्म पर जो हरकत रहेंगी, बाद वाले अगर वही इस्म बाद में तीसरी चौथी पाँचवीं 10 मरतबा भी आ रहा तो 10 जगह, हर जगह जो है वही हरकत है, इसको बदल बदल। इसका एग्जाम्पल पढ़ता ही है। क्या है ये पहला क्या है, अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह क्या है, एक लफ्ज़ है, इस्म है। अगर दूसरा क्या है, रब्बुल आलमीन क्या है, बोलिए मखसूस साहब। रब भी अल्लाह के नाम है। ये तरकीब क्या है, रब्बुल आलमीन, दो लफ्ज़ का मजमुआ है। ये एक मुरक्कब है, ये 6 में से कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह तमाम जहानों का रब है। अल्लाह के ऊपर पेश है तो रब के ऊपर भी पेश आया, देखिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही, अल्लाह के ऊपर क्या आ गया, यहाँ ज़ेर आ गया। क्यों आया, ली आया उससे पहले हर्फ जर, उसके वजह से अल्लाह के ऊपर ज़ेर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफ़ें किसके लिए हैं, अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन बोलिए, उसके बाद में रब आया ना, पेश नहीं आया, देखिए ज़ेर आ गया। क्यों आया, अल्लाह, इससे पहले जो अल्लाह है उसके ऊपर ज़ेर है तो उस रब के ऊपर भी ज़ेर आ गया। अब यह देखिए, इन्नल्लाह, इन्ना की वजह से अल्लाह पे ज़बर हो गया तो रब के ऊपर भी ज़बर हो गया। इन्नल्लाह रब्बुल आलमीन, समझिए ना, उतना ही है बस। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, नीचे और एक एग्जाम्पल है, ये 3 आयतें हैं सूरह फातिहा के, सूरह फातिहा के 3 आयतें। और देखो भाई, पूरी अल्लाह की किताब में सूरह फातिहा सबसे अहम सूरह, सबसे अहम। इसी वजह से कुरान जो नमाज की हर रकात में पढ़ने का हुक्म है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे ये लगा सकते हैं आप कि आपकी नमाज ही नहीं होती अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़े, किसी एक रकात में भी नहीं पढ़े तो नहीं होती नहीं। तो इतनी बड़ी अहमियत है उसकी। और जो है, जो नमाजी है 5 नमाजों में कितने मरतबा पढ़ना पड़ता है उसको, हर रकात में पढ़ते तो 20-30 मरतबा से ज़्यादा हो जाता। हाँ, फिर भी वो अगर ना समझ के पढ़ रहा है, उसको समझ रहा नहीं है उन्हें, तो क्या मुसलमान है जी, मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। तो इतनी अहमियत है उसकी कि कोई रकात उसके बगैर हो ही नहीं सकती, नमाज की कोई रकात नहीं हो सकती, इतनी बड़ी अहमियत है। तो उसमें अगर मैं पूछूंगा, उसमें सूरह फातिहा से आप लोग उसमें शाहजी सही जवाब दे सकते। तो सारी जगह पढ़ते नहीं, इमाम पढ़े तो खाली पढ़ना, उसके एक एक लफ्ज़ को, एक एक मुरक्कब को, उसके एक एक मतलब को समझना सबसे बड़ी चीज़ है। और इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है वो, अगर कोई बीमार पे आप पढ़ के पूछिए तो बीमारी चल जाती है उसकी, मगर वो उतना सही पढ़ना और उतनी उसकी ताकत है आपके ध्यान में रहना, जब ये असर होता, वरना नहीं। कई लोग पढ़ते रहे 50 वक्त पढ़ के कुछ नहीं होता, क्यों, सही नहीं पढ़े और उसमें जो है
اس کی اہمیت کیا ہے نہیں جانے آپ تو کہاں سے اثر ہوگا اس کا؟ نہیں ہوتا اثر. اثر ہونا ہو تو سب پہلے چیز سمجھنا پڑتا, اس کے بعد میں پڑھے تو اثر ہوتا. تو ٹھیک ہو گیا نا یہ بھی دیکھ لیا. اب یہاں کیا بتانا ہے, الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے. للہ کے اوپر کیا آ گیا؟ زیر آ گیا, تو رب کے اوپر زیر ہے. دوسری آیت کیا ہے؟ اللہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ رحمان رحیم. وہ دونوں پہ بھی زیر ہے نہیں ہے؟ ہاں. مالک یوم الدین. مالک کون بول؟ مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. یہاں اللہ کے واسطے استعمال ہوا, یعنی بدلے کے دن, یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ. تو اس کے اوپر بھی زیر ہے. سمجھے نہیں؟ یہ کیا ہے؟ مالکی رحیمی رحمانی ربی. یہ پوروں پہ جو ہے وہ للہ ہی کے اوپر, جو اللہ کے اوپر زیر آیا. یہ چار کے اوپر بھی اس وجہ سے زیر آیا. اس کو بدل بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسا چوتھا دیکھیے آپ, کیا ہے؟ تاکید ہے. یہ ایک لام تاکید پڑھے اپن. کسی بھی اسم کے پہلے اسم ہو یا فعل ہو یا حرف, تینوں پہ بھی لام تاکید آ سکتی ہے نا. اور جو ہے یہ اس کو لام تاکید ہوتی ہے, وہ اسم میں تاکید آ جاتی ہے. تو یہاں تاکید کیا ہے؟ ذرا فرق ہے تھوڑا. تاکید کیا ہے؟ دس اسم از یوزڈ ان اینی سینٹینس فار گیونگ تاکید, دیٹ از فورس ان اٹس میننگ. نارملی دی اسما, یہ تین حروف استعمال ہوتے. دیکھیے یہ تاکید کیا, جیسا لام تاکید میں خالی لام زبر استعمال ہوتا, یہاں تین حروف الگ الگ استعمال ہوتے. یہ کیا ہے؟ نفسن. یہ کیا ہے؟ نفسن. دوسرا کیا ہے؟ کلو. تیسرا کیا ہے؟ عینن. یہ تاکید کے لیے یہ تین حروف بھی استعمال ہوتے ہیں. بہت کم ہے استعمال اس کا, مگر یہ تاکید کے لیے یہ بھی استعمال ہوتے ہیں. ابھی خالی اگزامپل دیکھ لیں تو بس. نمبر 1, حضر الولدا نفسہ. حضرہ مانے ماضی ہے, یہ حاضر ہوا. حاضر ہوا. کون حاضر ہوا؟ الولدا, لڑکا حاضر ہوا. نفسہ, خود ذاتی طور پہ حاضر ہوا. حاضر ہوا. نفس میں فورس آ گیا. اس میں کیا آ گیا؟ لڑکا خود آیا بھائی جناب, خود انہوں نے اپنی زبان سے کہا, بلکہ بولتے نا تاکید آتی ہے نا اس میں, وہ ہے. اب اس کے بعد نمبر 2 دیکھیں, سرخ المال کلہ. مال چوری ہو گیا پورے کا پورا چوری ہو گیا. کلو آیا نا, کلو بھی لفظ آیا ہے. پورے کا پورا مال چوری ہو گیا. یہ بھی کیا ہے؟ تاکید بتا رہا اس میں. تیسرا دیکھیے, اخذت من المال کلہ. اخذت میں نے لیا, من المال کلہ, پورا مال میں نے لے لیا. مال لے لیا بولتے چل رہا, کل بولتے سب کا سب لے لیا, یعنی اس کی وضاحت ہو رہی ہے, تاکید آ رہی تھوڑی. تو خاص بات نہیں ہے, یہ ذری سی بات ہے. اس کے بعد میں دیکھیے, خامہ زید عینہ. خامہ کھڑا ہو گیا, کون؟ زید. عینہ کے معنی خود کھڑا ہو گیا. خود کھڑا ہو گیا, ذرا فورس آتا اس میں, تاکید آتا ہے. 5واں کیا ہے؟ رائتا زیدن عینہ. ذاتی طور پر زید نے دیکھا, خود دیکھا. اور ایک ایگزام کیا ہے؟ قلتو, میں نے کہا, للولدی نفسہ, میں نے خود لڑکے سے کہا. میں نے خود لڑکے سے کہا. ذرا فورس آتا اس میں, بس اتنا ہی ہے, کچھ بھی نہیں.